بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر۔ میرے آج کے موضوعات بہت سے حوالوں سے خوفناک ہیں۔ آپ کہیں گے یہ خوفناک کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک بل کانگریس میں موجود ہے اور وہ بل ہے افواج پاکستان کے خلاف، کہ افواج پاکستان نے تقریباً 2 ملین پیپل جو لوگ ہیں بنگلہ دیش والے، بس کوئی حد نہیں چھوڑی، مار دیے ہیں، فلاں کر دیا ہے، فلاں کر دیا ہے۔ ایک چارج شیٹ ہے، لیکن یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ وہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ 2 یہاں لوگ ایسے آئے تھے، 3، شیلا جیکسن، طاہر جاوید اور روخ کھنہ۔ روخ کھنہ بیسیکلی بھارتی ہے اور یہ بل پاکستانی فوج کے خلاف اسی کا ہے۔ طاہر جاوید قادیانیوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، لیکن وہ آئے ہیلی کاپٹر مفت کے اڑائے، مفت کے ہیرو بنے، دیا کچھ نہیں، وہ ان کے منہ میں زیرہ اور مانگ تانگ کے، اور یہاں سے ہیرو بن کے چلے گئے۔ وہی جو روخ کھنہ ہے اور شیلا جیکسن ہے اور طاہر جاوید ہے، وہ جو پہلی قرارداد ہے جو افواج پاکستان کے خلاف ہے، اس کے پروموٹر یہ ہیں۔ میں نے کل رات بھی ایک پوسٹ دیکھی ہے جو موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف ہے، اور وہ کس نے کی ہے؟ قادیانیوں نے۔ قادیانیوں کے لیے عاصم منیر، حافظ عاصم منیر بڑا مسئلہ ہے۔ قادیانیوں نے بڑی محنت کی تھی یہاں تک پہنچنے میں۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ میں نے بھی کیا کیا تھا۔ بہرحال یہ بل بھی ایک مہم ہے، اور اس کے پس پردہ امریکہ میں رہنے والے قادیانی ہیں جو ہمارے ایک سیاسی لیڈر کے چاہنے والے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، پاکستانی فوج کے خلاف ایک بل آ گیا ہے، ایک تحریک آ گئی، لیکن ابھی وہ ختم نہیں ہوئی، تو اب ایک دوسرا بل آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو امریکہ میں ایک خاص سٹیٹس حاصل ہے، اور وہ سٹیٹس یہ ہے کہ موسٹ فیوریٹ نیشن ہے پاکستان کے لیے۔ مثلا جیسے اسرائیل ہے، ہم بھی ہیں، اور ہمیں بڑی رعایتیں ہیں۔ اب اس بل کو کاؤنٹر کرنے پہ ایک آواز ہے، وہ جو میں 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس ملک کے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، ڈاکٹر غلام مجتبیٰ۔ لوگ کہتے ہیں پاگل ہے تو کیا کرتا ہے، لیکن کل یہاں کے ایک جرنلسٹ نے، میں جو بات 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے ایک اپنا ویلاگ یا پروگرام کر ڈالا اور اس میں مجھے کریڈٹ نہیں دیا، خبر چوری کر کے انہوں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں یہ نام ہے۔ بھائی صاحب آپ نے نہیں دیا، میں نے دیا وہ نام، ڈاکٹر غلام مجتبیٰ کا۔ خیر یہ تو ایک سائیڈ کی بات ہے۔
ہمارے ہاں جرنلسٹ جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ دیانتدار نہیں ہے، وہ چوری بھی کرتے ہیں، سینہ زوری بھی کرتے ہیں. خیر چھوڑے اس کو. ہوا یہ کہ جناب بلاول بھٹو اور 3 لوگ چلا رہے ہیں وزارت خارجہ، بلاول بھٹو، انار ربانی خان اور ایک صاحب جو پرانے فارن افیئرس کے اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ہے نہیں، میں مانتا ہی نہیں ہوں. فارن افیئرس کے لیے خاص شکل بھی ہوتی ہے اس کا ماہر ہونے کے لیے. تو وہ اس معیار پر ذرا قریب تر بھی نہیں. خیر بلاول صاحب امریکہ میں 7 سٹار ہوٹلوں کی، بلکہ 7 سٹار ہوٹل انجوائے کرتے رہے. میری اطلاع یہ ہے، کوئی کسی اور کی اطلاع نہیں ہے، کہ انہوں نے امریکی کانگریس کی جو خارجہ کمیٹی ہے اس کے سربراہ مائیکل میکال سے ملنے کی کوشش کی. انہیں مائیکل میکال نہیں ملے. ایک بندہ تنہا کوشش کرتا رہا، اور وہ مائیکل میکال کا ذاتی دوست ہے، اور وہ ہے ڈاکٹر غلام مجتبیٰ، جس کے بارے میں 6 مہینے سے کہتا آ رہا ہوں. کچھ لوگوں کو تو ابھی خبر پہنچی ہے نا. میں اس پہ بڑی اچھی بات کہہ سکتا تھا پر وہ پی گیا ہوں. یہ میں نے اس لیے لمبا وقفہ لیا. لیکن لگتا ہے ہماری وزارت خارجہ سو رہی ہے. جناب بلاول بھٹو زرداری سو رہے ہیں. بے نظیر بھٹو کا فرزند سو رہا ہے. بھائی آپ امریکیوں سے بات کرو یار، اور چھوڑو 7 سٹار ہوٹل میں، کسی سادے سے ہوٹل میں رہو، سیکیورٹی کا انتظام کر لو، ختم بات. پاکستان اب ایسا نہیں ہے جو 7 سٹار ہوٹلوں کے خرچے برداشت کر سکے. بہرحال یہ تو وزارت خارجہ کے سیکرٹری کو دیکھنا چاہیے. وہ کھڑے ہوتے ہیں خارجہ امور کے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں سامنے فوٹوگرافر بیٹھے ہیں. واقعتاً وزارت خارجہ کی بریفنگ میں فوٹوگرافر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی واسکو ڈے گاما ہے جو اگلی لائن میں بیٹھا ہے، حالانکہ وہ فوٹوگرافر ہیں. ان کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں، اس وزارت خارجہ کو توفیق نہیں ہے کہ کسی دن پاکستان کے ایڈیٹروں کو بھی بلائیں، اس لیے کہ ان کا سامنا نہیں کر سکتے. بہرحال میری اطلاع یہ ہے کہ 12 فروری کو تاریخ بدل بھی سکتی ہے. مائیکل میکال ڈاکٹر غلام مجتبیٰ کے گھر تشریف لا رہے ہیں. جو کام آپ کا غول وزارت خارجہ نہیں کر سکی، وہ اکیلے ڈاکٹر غلام مجتبیٰ نے کر دیا. لیکن 1-2 باتیں جو اس موضوع کا حصہ شاید ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیے آپ ترکی جا رہے تھے اور پورے کرو فر سے جا رہے تھے. ان کے ہاں موت ہے، ان کے ہاں کرو فر ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب رکیے، ہم مصروف ہیں. آپ کا شکریہ، آپ آ رہے تھے، نہ آئیے. دبئی والے جو ہیں وہ آ رہے تھے، 21 توپوں کی سلامی دینی تھی، لیکن وہ بھی نہیں آئے. اور بھی بہت کچھ ہوا. یہ سب وزارت خارجہ کا فیلور ہے. میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا، دبئی کے سربراہ یہاں آ رہے ہیں، بلاول بھٹو کا دوسرا گھر دبئی میں ہے،
وہ روس جا رہے ہیں. وہ خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کریں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو روز عمران خان کو تاریخیں مل جاتی ہیں, اس کے پیچھے بھی تو کوئی کہانی ہوگی, لیکن آپ پاس وقت نہیں ہے. وہ ٹوں ٹاں جا رہے ہیں, شو شاں. میں اسلام آباد میں ایک مین سڑک پہ رہتا ہوں, مری روڈ پہ. یقین مانیں آج صبح سے وہ روڈ نہیں رہی, وہ کبھی کبھی کھولی جاتی ہے, اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ہم غریب, ہم جھولی پھیلائیں گے. وہ کون سی جھولی؟ آپ کی تو کروفر ہی ختم نہیں ہوتی. لوگ آٹے کے لیے خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ آٹا لینے کے لیے لائن میں لگتے ہیں, مار جاتے ہیں, دھکے پڑتے ہیں. بچوں کو کھلانے کے لیے ایک وقت کا نہیں ہے. انہیں موج پڑی ہے, اوہو 7 سٹار بک ہو گئے, 5 سٹار بک ہو گئے, وہ دھڑا دھڑ. دوسری طرف کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے. اسی لیے تو سعودی کہتے ہیں کہ ہم لندن میں جس پراپرٹی پر ہاتھ ڈالتے ہیں وہ آپ کی نکلتی ہے. ایک خبر جاتے جاتے اور دے دوں, اس پہ تفصیل سے بات کروں گا. ہمارا ایک دوست ہے حامد والا, وہ پہلے بھی نیب سے منسلک رہا. اس نے آج مجھے کہا کہ خان صاحب آپ ٹھیک رکھ رہے ہیں خوشنودری خان صاحب, بڑا خوفناک احتساب ہونے والا ہے اور نیب میں پھر جان پڑ جائے گی. چلو آج اتنا, پھر صحیح.